الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمد للہ قل کہہ دیجئے الحمد سب تعریف للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وسلام اور سلام ہے علی عبادہ الذین اصطفیٰ علی عبادہ اس کے ان بندوں پر الذین اصطفیٰ جنہیں اس نے چن لیا اللہ کیا اللہ تعالی خیر بہتر ہے اما یا وہ جنہیں یشرکون وہ شریک بناتے ہیں۔ اس آیت کی پچھلی آیات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو جھٹلانے والی قوموں کے انجام بد اور انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو نجات دینے کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ اس پر اللہ کے اس احسان پر الحمدللہ کہو، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی نے کافروں کی جڑ کاٹ دی ہے اور اپنے بندوں کو بچا لیا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کے اندر آتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے کافر قوم کو، منکرین کو اللہ رب العالمین نے تباہ کیا، اور اہل ایمان کو، انبیاء کو اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ تو اس احسان پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اس کا عطف الحمدللہ پر بھی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ کہو اور سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ بھی کہو، یعنی اللہ کے ان بندوں پر سلام کہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اور قل الحمدللہ پر بھی اس کا عطف ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان پر سلام ہے، اور یہی بات راجح ہے کہ اللہ رب العالمین سلام بھیج رہے ہیں کن کے اوپر؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، ان کے صحابہ پر اور تمام اہل ایمان پر۔ تو وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہ اللہ رب العالمین کا سلام ہو کن پر؟ اللہ کے ان بندوں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو اس کے اندر چنیدہ جو افراد ہیں ان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بھی ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھی صحابہ بھی ہیں، اور تمام اہل ایمان بھی ہیں، جیسا کہ ہم تشہد کے اندر یہ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ تو یعنی یہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اس کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین تعریف بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کا جو چنے ہوئے ہیں ان پر اللہ رب العالمین سلام بھیجتا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون کیا اللہ رب العالمین جو مجرموں کو سزا دیتا ہو اور اپنے برگزیدہ بندوں کو نجات دیتا ہو اور ان پر سلام بھیجتا ہو، تو اب یہ بات بتاؤ کیا وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے، جو دوسروں کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے نہ ہی نقصان سے ان کو بچا سکتے ہیں؟ تو یقیناً جواب اس کا آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہی بہتر ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کی پہلی آیات سے مناسبت یہ ذکر کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصوں سے فارغ ہو کر
اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا اللہ خیر اما یشرکون، یہاں سے اللہ رب العالمین توحید کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ الفاظ بطور خطبہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے ہیں اور جو بیان شروع کرنے سے قبل کہنے چاہیے۔ تو یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کلام کا ادب سکھایا ہے، اور اس کا جو ہمارے اسلاف تھے وہ لحاظ بھی کیا کرتے تھے، اپنی جو علماء ہیں یا خطباء واعظین ہیں وہ اپنی تحریروں میں تقریروں میں فتح کی خوشخبری اور کسی نعمت پر مبارکباد کی جو خطوط ہمیں تورات سے نظر آتے ہیں اس کی ابتدا حمد و سلام سے وہ کرتے تھے، لیکن اب لوگ اس کے اندر عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ وہ کریں۔ تو خیرن یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے جو کہ اصل میں اخیرو تھا، یعنی زیادہ اچھا۔ کیا اللہ رب العالمین بہتر زیادہ اچھا ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے معبودوں میں بھی کوئی خیر یا اچھائی پائی جاتی ہے۔ یہ جو سوال ان سے کیا گیا ہے یہ در حقیقت ان کے اوپر طنز کیا گیا ہے کہ ان باطل معبودوں کو جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کے اندر تو خیر ہے ہی نہیں۔ اور یہ سوال اگر آپ ضدی سے ضدی مشرک سے بھی کریں گے تو وہ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں، بلکہ وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین بہتر ہے۔ لیکن انسان کے اوپر غور کریں کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے کہ بہتر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود اس بہتر کو چھوڑ کر انہوں نے کمتر کو اپنا رکھا ہے، کمتر کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، امن کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے اتارا لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے ماء کچھ پانی، فانبتنا پھر ہم نے اگائے بھی اس پانی کے ساتھ حدائق باغات۔ حدائق یہ حدیقتن کی جمع ہے اور اصل میں اس باغ کو کہتے تھے جس کے ارد گرد دیوار ہو، پھر ہر باغ کو حدیقہ کہنا شروع کر دیا۔ فانبتنا پھر ہم نے اگائے بھی اس کے ساتھ حدائق باغات ذات بہجت رونق والے، ما کانا نہیں تھا لکم تمہارے لیے ان تنبتو کہ تم اگاتے شجرہا ان کے درخت، اِلٰہٌ مع اللہ کیا کوئی معبود ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، بل ہم بلکہ وہ قوم یعدلون ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ یعدلون عدول سے بھی ہے جس کا معنی ہٹنا، اور یا پھر یہ عدل سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اور جب عدول سے کریں گے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ امن۔ امن یہاں پر جو سے پہلے حمزہ استفہام ہے، یہاں پر ایک جملہ کیا ہے؟ مقدر ہے، جو عبارت کے تسلسل سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ای اشرکاؤہم خیر امن خلق السماوات والارض، یعنی کیا ان کے شریک بہتر ہیں یا وہ اللہ رب العالمین جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ جو ابھی ہم آیات آگے مزید پڑھیں گے، ان آیات جو 5 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے اندر یہ صفات ہے ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں چند صفات بیان کر کے
یہ اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ جب یہ صفات صرف اللہ رب العالمین کی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ تو جو پہلی آیت ابھی ہم نے یہ پڑھی امن خلق السماوات والارض، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہیں کہ آسمانوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، زمین کا خالق اللہ رب العالمین ہے، آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اس آسمان سے برسے آسمان کے ذریعے آسمان سے جو بارش برسی اس کے ساتھ زمین سے جو خوش ذائقہ اور خوش منظر باغات اگانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یعنی مشرکین یہ تینوں باتیں تسلیم کرتے تھے، اور قرآن کریم میں کئی آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے متعلق فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ سورہ عنکبوت ہے۔ کیا یقیناً آپ اگر ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو وہ ضرور یہ بات کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ اور پھر انسان کی اپنی تخلیق کے اوپر اگر ہم غور کریں تو وہ اس کو بھی مانتے تھے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور بضرور وہ جواب یہ دیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ اور آسمان و زمین کے بارے میں کیا فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ تو الغرض وہ تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، آسمان سے پانی اتارنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر اس کے باوجود وہ یہ سب کچھ مانتے ہیں کہ وہ کرنے والا اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تو اس کائنات کے نظام کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، اور نہ ہی کوئی اور معبود، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ٹھہراتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں، قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ شخص جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یعنی مشرکین عرب جو ہیں وہ بھی اور دنیا کے تمام مشرکین اس وقت بھی اور آج بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور کائنات کے نظام چلانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ یہ چیزیں جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اگر کوئی ہٹ ڈرم ان میں سے یہ بات کہہ دیتا کہ ہمارے معبود بھی شریک ہیں تو ان کے ہی افراد اس کا رد کر دیتے، وہ کہتے کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے کچھ پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رونق والے باغات پیدا کیے، اگائے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس خیال کی تردید کی ہے کہ انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم زمین کو ہموار کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پھر اس زمین کے اندر ہم بیج ڈالتے ہیں، پھر ہم پانی دیتے ہیں، اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، تو گویا کہ ان کھیتیوں کو اور ان باغات کو اگانے والے ہم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی، اگر ہے تو کوئی کائنات کے اندر لائے نا، اللہ رب العالمین کی زمین کو چھوڑیں، اللہ رب العالمین کے پانی کو چھوڑیں، وہ اپنی زمین بنائے، اپنا پانی لے کر آئے، اپنے بیج لے کر آئے اور اگا کر دکھا دیں۔ یہ تو چلیں چیلنج ایک مشکل ہو سکتا ہے، چلیں اس ہی زمین میں کوئی بندہ وہ کہے کہ جی میں اگا سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، نہیں،
ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم نہیں اگا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا۔ فرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم اگاتے اور اگتا نہیں، ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے تو تم کیا کہتے؟ تم کہتے کہ ہم تو تاوان ڈال دیے گئے ہیں، ہم تو بے نصیب ہیں، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے۔ یعنی انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہے کوئی بندہ کہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے وہ زمین بھی بنائے، اپنا پانی بنائے، پھر اس زمین سے اس پانی کے ذریعے سے اپنا کوئی وہ بیج بنائے اور پھر اگا کر وہ دکھا دے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ، کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، اور یقیناً اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ اب غور کریں، پہلے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، مخاطب اللہ رب العالمین نے ان سے ہوئے، خطاب کیا۔ اب غائب کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ بل ہم قوم یعدلون، یہ در حقیقت اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا، کہ یہ ایسے افراد ہیں کہ یہ لوگ خطاب کے بھی قابل نہیں ہیں کہ ان کو خطاب کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام کو پھیر دیا اور اس کو التفات کہتے ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، کہ بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ امن، یہاں پر بھی وہی عبارت محذوف ہے جو میں نے پیچھے آپ کو بتائی، یعنی اشرکاؤہم خیر امن جعل الارض قرارا، یہ جہاں جہاں ہم پڑھیں گے آگے یہی عبارت یہاں پر نکالیں گے۔ یا وہ جس نے جعل بنایا الارض زمین کو قرارن ٹھہرنے کی جگہ، وجعل اور اس نے بنائے خلالہا اس کے درمیان انہارن نہریں، وجعل اور بنائیں خلالہا اس کے درمیان انہارن نہریں، وجعل اور بنائے لہا اس کے لیے رواسیہ پہاڑ، وجعل اور بنا دی بین البحرین دو سمندروں کے درمیان حاجزن ایک رکاوٹ، اِلٰہٌ کیا کوئی معبود ہے مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پہلی بات بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ کیا وہ شرکاء جو انہوں نے بنائے ہیں وہ بہتر ہے یا وہ رب بہتر ہے جس نے زمین کو قرار بنایا، جس نے زمین کو قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتیں اس جملے کے اندر آ جاتی ہیں۔ چند میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ایک ہمارے عالم گزرے ہیں مفسر عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کی کتاب وہ معروف بھی ہے، چھپی ہوئی ہے، مارکیٹ کے اندر موجود بھی ہے۔ تو انہوں نے اس جملے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بات لکھتے ہیں کہ اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتیں سمٹ کر آ گئی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات تو ہزاروں سال پہلے انسان کے علم میں آ چکی تھی کہ ہمارا یہ عظیم الجثہ کرہ زمین گول ہے اور فضا کے اندر معلق ہے، زمین کا اکثر حصہ سمندر ہے اور زمین کے گول ہونے کے باوجود پانی اس سے گرتا نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آسمانی کرہ کی طرح ہماری زمین میں بھی کشش جو ہے نا ثقل والی وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اشیاء زمین پر خود نہیں گر سکتی مگر خود بخود کسی طاقت کے استعمال کے بغیر اوپر اٹھ بھی نہیں سکتی، سوائے ان گیسوں کے اور آبی بخارات کے کہ ان کا کرہ ہی زمین سے اوپر ہو۔
اگر کوئی گیس جو عام ہوا سے ہلکی ہو زمین سے بھی نکلے گی تو از خود وہ اوپر اٹھ جائے گی۔ تو کہتے ہیں یہ عجائبات کیا کم تھے، اب مزید علم ہیئت کی تحقیقات سے ان عجائب بات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے مزید اس کی توجیہ بیان کر دی کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اس زمین کو قرار بنایا۔ کہتے ہیں ہماری زمین سورج کے سامنے رہتے ہوئے اپنے محور کے گرد تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس کا چکر ایک دن رات یا 24 گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ ہماری زمین سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور اس کے گرد بھی ایک سال میں ایک گردش پوری کرتی ہے۔ تو گویا سورج کے گرد اس کی گردش کی رفتار 66,600 میل فی گھنٹہ ہے۔ ان دونوں قسم کی گردشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ ہم محسوس تک نہیں کر سکتے، بلکہ آرام سے اس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں زمین کے جائے قرار ہونے کا ایک مفہوم یہ ہوا، اور صحیح احادیث میں وارد ہے کہ ہماری زمین پہلے ان گردشوں کی وجہ سے ہچکولے کھاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف اطراف میں پہاڑ ایسی مناسبت سے رکھ دیے کہ ہچکولے کھانا بند ہو گئی، اور دوسری تمام اشیاء کے لیے قرار بن گئی۔ اس کا تیسرا پہلو یہ کہ اگر زمین ہمیشہ سورج کے سامنے رہتی تو زمین کے نصف حصے پر تو ہمیشہ دن چڑھا رہتا اور باقی نصف پر ہمیشہ رات ہی رہتی۔ اس طرح پوری کی پوری زمین نباتات اور سب جانداروں کے لیے بالکل ناکارہ ثابت ہوتی، اس لیے کہ نباتات اور جانداروں کی زندگی اور نشو و نما کے لیے جیسے دن کی ضرورت ہے ویسے ہی رات کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رات اور دن کا نظام قائم فرما کر اسے تمام مخلوق کے لیے جائے قرار بنا دیا۔ اس کا چوتھا پہلو کہتے ہیں یہ ہے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ اگر موجودہ فاصلے سے کم ہوتا تو تمام مخلوق گرمی کی شدت اور تپش سے مرجھا جاتی اور بالآخر ختم یا تباہ ہو جاتی، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو اتنی زیادہ سردی ہوتی کہ تمام تر مخلوق سردی سے ٹھٹر جاتی اور بالآخر تباہ یا ہلاک ہو جاتی۔ اس طرح بھی یہ زمین مخلوق کے لیے جائے قرار نہیں بن سکتی تھی۔ اور اس کا کہتے ہیں پانچواں پہلو یہ ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد 77 ڈگری کے زاویہ بناتے ہوئے گھوم رہی ہے، جس سے ایک تو دن اور رات کے اوقات میں بتدریج تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی، اور کبھی راتیں بتدریج چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں اور دن اس کے برعکس، یعنی یہ چلتا رہتا ہے معاملہ۔ پھر اسی بنا پر موسموں میں تبدیلی آتی ہے، کبھی موسم گرما ہوتا ہے، کبھی سرما، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی برسات۔ تو ان موسموں کا مختلف قسم کی اجناس، گلے اور پھلدار درختوں کے پیدا ہونے، ان کی نشو و نما اور فصلوں اور پھلوں کے پکنے سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام قائم نہ کرتے تو پھر اس زمین پر بسنے والوں کے لیے خوراک کا مسئلہ نہایت پریشان کن صورت اختیار کر سکتا تھا۔ تو پھر اس صورت میں بھی یہ زمین ہمارے لیے جائے قرار نہیں بن سکتی تھی۔ اور اس کا چھٹا پہلو یہ ہے کہ ہماری زمین سے اوپر 500-600 میل کی بلندی تک کثیف ہوا کا کرہ بنا کر زمین کو آفات سماوی یا فضائی سے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق تقریباً 2 کروڑ شہاب ثاقب روزانہ 30 میل فی سیکنڈ کی برق رفتاری سے ہماری زمین کا رخ کرتے ہوئے گرتے ہیں۔ جب وہ اس کرۂ ہوائی میں پہنچتے ہیں تو انہیں آگ لگ جاتی ہے اور وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات زیادہ بڑی جسامت والا شہاب زمین پر گر بھی پڑتا ہے، زمین میں گہرا گڑھا ڈال دیتا ہے، لیکن ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ عام حالات میں ہم ان سے کیا ہے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ زمین کے گرد یہ ہوائی کرہ کا انتظام نہ فرماتے تو زمین کبھی محفوظ جائے قرار نہیں بن سکتی تھی۔
تو غرض اس مسئلے کے اتنے زیادہ کہتے ہیں پہلو ہے، جتنا بھی اس میں غور کیا جائے مزید پہلو سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا اس نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور معبود کا بھی کچھ دخل ہے، چاہے یہ دخل کتنا ہی معمولی ہو؟ اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہے تو پھر دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھر ہم کیسے شریک ٹھہرا دیتے؟ تو یعنی کہ اس عبارت میں جو چیز آپ کے سامنے میں نے رکھی وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو قرارگاہ کس طرح بنایا، اور کس طرح پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں ان شہاب ثاقب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ پھر یہ سورج اور زمین کا فاصلہ جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، نہ اس کے اندر اضافہ رکھا اور نہ ہی کمی کی۔ اضافہ ہوتا تو سخت سردی ہو جانی تھی، انسان برداشت نہیں کر سکتا، کم ہوتی تو انتہائی سخت گرمی ہوتی، جس کی وجہ سے بھی انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، کہ کس یا وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا۔ اب یہاں پر نہروں سے مراد کیا ہے؟ تمام ندی اور نالے اور دریا وغیرہ ہیں، کیونکہ جب بارش آتی ہے تو بارش کا کچھ پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جو زائد پانی ہوتا ہے وہ ندی نالوں کی طرف رخ کر لیتا ہے، اور سب سے بڑا جو منبع ہے پانی کا وہ کیا ہے؟ پہاڑ، اور پہاڑوں کے درمیان چشمے۔ سردیوں میں برف کیا ہے؟ پہاڑوں پر جم جاتی ہے، جب گرمی ہوتی تو پگھل کر وہ ندی نالوں کی اور دریاؤں کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یا یہ پانی پہلے ہی سے جو بنے ہوئے ندی نالے ہیں وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے تمام نباتات اور جانداروں کی زندگی اور نشو و نما کا جو دار و مدار رکھا ہے وہ کس کے اوپر رکھا ہے؟ پانی۔ ہوا کے بعد پانی ایسی اہم ترین چیز ہے جس کے بغیر کوئی چیز اپنی زندگی باقی نہیں رکھ سکتی۔ تو اس لیے فرمایا وجعل خلالها انہارا، کہ اس نے اس زمین کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے کئی نہریں بنائیں، وجعل لها رواسیا، اور اللہ رب العالمین نے اس زمین کو برقرار رکھنے کے لیے، ہچکولے سے بچانے کے لیے پہاڑ اللہ رب العالمین نے گاڑ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کے درمیان میں ایک رکاوٹ ڈال دی، میٹھا پانی نمکین کے ساتھ مکس نہیں ہوتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ یقیناً جواب اس کا ہے کہ نہیں، اور اللہ کی قسم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، یعنی اکثر مشرکین جو ہیں علم نہیں رکھتے۔ کچھ مشرکین وہ علم رکھتے ہیں لیکن وہ عناد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے، یعنی جانتے ہیں، جاننے کے باوجود وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، قبول نہیں کرتے۔ امن، یہاں پر بھی وہی عبارت محذوف جو پیچھے، کیا ان کے شرکاء بہتر ہیں؟ امن، یا وہ جو یجیب دعا قبول کرتا ہے، المضطر لاچار کی، اذا دعاہ جب وہ اسے بلاتا ہے، ویکشف اور وہ دور کر دیتا ہے، السوء تکلیف، ویجعلکم اور وہ بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض جانشین زمین کے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آفاق میں پائے جانے والی چیزیں تھیں ان کا تذکرہ کیا تھا، جن کو مشرکین مانتے تھے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین انسان کی ذات میں جو پائے جانے والی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے یہ فرمائی کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ رب العالمین کی ذات بہتر ہے جو تمام سہارے جواب دے جاتے ہیں جب
جب تمام سہارے جواب دے جاتے ہیں اور تمہاری مجبوری اور بیچارگی آخری حد تک کو پہنچ جاتی ہے اور تم بے اختیار اس کو پکارتے ہو اور وہ تمہاری فریاد کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ یقیناً اس کا جواب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو مشرکین عرب خود بھی وہ اس بات کو جانتے تھے اور مانتے بھی تھے کہ مصیبتوں کو ٹالنے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہ صرف مشرکین کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ آپ روس کے دہریوں کو دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ کے منکرین تھے اور جنہوں نے باقاعدہ اللہ رب العالمین کے وجود اور اس کی عبادت کے خلاف مہم چلا رکھی تھی۔ جب ان پر جنگ عظیم میں جرمن فوجوں کا نرغہ سخت ہو گیا تو ان کو اللہ رب العالمین کے پکارنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور قرآن مجید یہ چیز بار بار یاد دلاتا ہے کہ جب بھی تم پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ رب العالمین کو۔ اور جب وہ اللہ رب العالمین تمہاری پکار کو سنتا ہے، وہ مصیبت کو اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے، تو جیسے ہی وہ وقت ٹل جاتا ہے تو تم کیا ہے؟ فوراً اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہو۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے جو توحید کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، بلکہ ہمارے ہاں جو نعرے ہیں یا پھر ہمارے ہاں جو جملے معروف ہیں وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم ہم بلا لیتے ہیں، یا معین الدین اجمیری، پھر یا کشتی پال لگا دے ہماری۔ یہ سارے جملے جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے جملے ہیں۔ ان مشرکین کفار وہ تو اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، تکلیف آتی تھی تو وہ اللہ رب العالمین کو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ نجات دیتا پھر دوبارہ وہ شرک کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمان کہلانے والے وہ اللہ رب العالمین کو تکلیف کے اندر نہیں پکارتے، وہ کن کو پکارتے ہیں؟ اپنے ان اولیاء کو جن کو انہوں نے ان اختیارات کا مالک سمجھ لیا کہ وہ ہماری مصیبت کو جانتے ہیں، ہمارے بارے میں وہ اچھی طرح علم رکھتے ہیں اور ہماری مصیبتوں کو ٹالنے پر قادر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا وہ ذات جو قبول کرتا ہے المضطر لاچار کی، یعنی جب انتہائی بے بس انسان ہو جائے، انتہائی بے بس ہو جائے، اب اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، پھر وہ اللہ رب العالمین کو پکارے، تو کیا وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس کی دعا کو قبول کرتا ہو اور اس کی تکلیف کو اٹھاتا ہو؟ یقیناً اس کا جواب کیا ہوگا کہ کوئی بھی نہیں۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے بعد زمین میں سلطنتیں عطا کرتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کی صورت میں زمین میں وہ تمہیں لے کر آتا ہے۔ اگر ایک ہی وقت کے اندر سب کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو زمین کیا ہو جاتی؟ تنگ ہو جاتی، پھر انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوتا، خوشیاں انسان کو میسر نہ آتی۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے خلفاء الارض تمہیں بنایا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، اللہ کہتے ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کریں گے، یعنی اس کے اوپر غور کریں کہ ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے اور کس نے ہماری آگے نسلیں چلائیں اور کس نے ہمیں سلطنتیں عطا کی۔ جب اس چیز کے اندر وہ غور کریں گے تو ان کو سمجھ تو آ جائے گی، لیکن نصیحت حاصل کرنے والے افراد کیا ہیں؟ قلیلاً، بہت تھوڑے ہیں، بہت ہی کم ہیں جو وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ امن یہدیکم، یہاں پر بھی وہی عبارت محذوف، یا وہ جو یہدیکم تمہیں راہ دکھاتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، ظلمات اندھیرے، البر خشکی، والبحر اور سمندر دریا۔ ومن یرسل الریاح، اور وہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشراً خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتی ہی، اپنی رحمت سے پہلے، یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ بارش ہے، اپنی رحمت سے پہلے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ؟
تعالی اللہ بہت بلند ہے اللہ تعالی عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بہتر ہے کہ جس نے ستاروں کے ذریعے سے ایسا انتظام تمہارے لیے کر دیا ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں بھی اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہو، رات کے اندھیرے میں بھی اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہو، تم بحری اور بری سفروں کے اندر تم ان ستاروں کے ذریعے سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو، وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ سورج، یہ چاند کا، یہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ زوال کا وقت، اور پھر اسی طرح رات کو، یہ ساری جو اللہ رب العالمین نے چیزیں رکھی ہیں یہ صرف اور صرف کس لیے رکھی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، تمہیں راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہے؟ اب ہوا کئی قسموں کی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں۔ کچھ ہوائیں ہوتی ہیں ان کا کام بھی ہوتا ہے زمین کے اندر جھاڑو کا وہ کام کرتی ہیں، کچھ بادلوں کو ہانک کر لے کر جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہواؤں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ الہ مع اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو ذرا ہے تو لے کر آؤ۔ کون ہے جو یہ تمہیں یہ راستے دکھاتا ہو، جس نے تمہارے لیے یہ سورج پیدا کیے ہوں، ستارے پیدا کیے ہوں، تمہارے لیے چاند کو پیدا کیا ہو، تم ان کے ذریعے سے راستے حاصل کر سکتے ہو، یا وہ بارشیں برساتا ہو، کوئی ہے تو ذرا لے کر آؤ۔ امن، یا وہ جو یبدأ ابتدا کرتا ہے، الخلق پیدائش کی، ثم یعیدہ پھر اسے دہراتا ہے، ومن اور جو یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء والارض آسمان اور زمین سے، اِلٰہ کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قل کہہ دیجئے، ہاتو تم لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے انتہائی مختصر جملہ بیان کیا اس آیت کے اندر، لیکن اس جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت گہرائی رکھی ہے، اور جتنا انسان اس کے اندر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تو اس کو اللہ رب العالمین کے وجود اور الہ واحد کے وجود کی شواہد ملتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے انسان اگر وہ اپنی تخلیق کو ہی دیکھے، آج تک انسان اس راز کو نہیں پا سکا کہ زندگی کیسے اور کہاں سے آتی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بے جان مادے کی محض ترکیب سے خود بخود جان پیدا نہیں ہو سکتی، یہ سائنسدان بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ حیات کی جو پیدائش کے لیے جتنے عوامل درکار ہیں، ان سب کا ٹھیک تناسب کے ساتھ بالکل اتفاقاً جمع ہو کر زندگی کا آپ سے آپ وجود میں آ جانا، یہ دہریوں کا ایک غیر علمی مفروضہ تو ضرور ہے، لیکن اگر ریاضی کے قانون اور اس کے اصولوں پر ہم جائیں تو اس کے وقوع کا امکان کیا ہوتا ہے؟ صفر ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی طریقے سے سائنس نے تجربے کیے ہیں تو یہی چیز سمجھ میں آئی ہے کہ کس طرح اس کی تخلیق ہوئی ہے ہمیں نہیں پتہ لگ سکتی۔ تو امن یبدأ الخلق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، یعنی اس کو پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ دہرائے گا، اس سے مراد ہے اس کو دوبارہ قیامت والے دن پیدا کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی مخلوق موجود ہے، اربوں کھربوں مخلوقات موجود ہیں اس زمین پر، لاکھوں قسم کے حیوانات موجود ہیں، لاکھوں قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں، اور ان کے پھر لاکھوں افراد ہیں، کھربوں افراد ہیں، اور پھر ہر ایک کی غذائی ضروریات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب کو اس کے مطابق دیا جو اس کی ضرورت ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رزق نہیں دیتا ہمیں، یہ وقتی طور پر ہمارے اوپر پریشانی آ جاتی ہیں، مصائب کی رزق کی تنگی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں
یہ تو رزق اللہ رب العالمین نے ہماری حکومتوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، ہماری حکومتوں کے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں رزق ہے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کا رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ، اپنی دلیل لے کر آؤ۔ یہاں پر اپنی دلیل کیوں کہا؟ کیونکہ کوئی واضح ٹھوس دلیل تو موجود نہیں ہے جو انسان پیش کر سکے، تو اپنی مفروضہ ہو سکتا ہے، اپنی گھڑی ہوئی دلیل ہو سکتی ہے انسان جو پیش کرے۔ تو اس لیے کہا کیا اپنی دلیل تمہارے پاس ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ ان صفات کے اندر کوئی بھی شریک ہے، ان چیزوں کے اندر بنانے میں، اس کائنات کے نظام کے چلانے کے اندر کوئی بھی اگر معبود ہے تو ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔